قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فوت ہونا ناقابل تردید دلائل سے اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ ایک دلیل جو قرآن کریم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا۔ پروگرام میں جواب دینے کے لیے محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ حادی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حادی صاحب، یہ جو لفظ ہے متوفی کا، جی اس کے معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات یافتہ کیے ہیں، جی مگر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اس لفظ کا خاص طور پر ترجمہ وہ کرتے ہیں اپنی طرف اٹھا لینا اور پورا لے لینا۔ جی اور دلیل کے طور پر وہ براہین احمدیہ جس پہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے انی متوفی کا کہ جو معنی کیے ہیں وہ خود بھی، میں ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، جی پھر ایک جگہ حضور نے اسی کا ترجمہ کیا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور پھر اسی نوعیت کا ایک ترجمہ مکتوبات احمد میں یوں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تیرے پہ اتمام نعمت کروں گا۔ جی تو یہ تضاد ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ تضاد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ ایک مروجہ ترجمہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنایا اپنی کتاب مارکہ آراء کتاب براہین احمدیہ میں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ براہین احمدیہ 1882 سے لے کر 1884 میں مرتب ہوئی ہے، چاروں اس کے حصے۔ تو یہ مکتوب بھی 1883 کا ہے، یعنی اسی عرصے کا ہی ہے۔ تو اس میں جو مروجہ ترجمہ تھا جو علماء کرتے تھے یا عوام الناس کرتے تھے، جو بھی تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسماً وہ لیا ہے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غلط لیا ہے اور وہ ترجمہ غلط تھا تو اس غلطی پر ہی قائم رہنا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور اگر حضرت مسیح موعود، یعنی ان کا خیال یہ ہے یا مطالبہ یہ لگتا ہے اس کے اندر کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی ترجمے کو اپنائی رکھتے جو غلط تھا تو یہ مان لیتے۔ ظاہر یہی ہے۔ جی، تو نبی تو ایسا نہیں ہوتا۔ درست۔ تو یہ انبیاء کی جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کے جو تعلیمات ہوتی ہیں ان میں یہ ارتقائی سٹیجز آتے ہیں، وہ ارتقائی سفر طے کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب براہین احمدیہ مرتب فرمائی تو یعنی پہلے 4 حصے، تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت آپ معمور نہیں تھے اور نہ آپ مسیحیت اور مہدویت کے منصب پر فائز تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے امتی نبی قرار دیا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ ترجمہ جو تھا وہ نہیں تھا جو حجت ہوتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کئی دفعہ وضاحت فرمائی ہے اور ہم پہلے پروگراموں میں بھی وہ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں خاص طور پر میں اس پہلو سے بھی اور حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم جو 1905 میں لکھی گئی، اس میں آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ براہین میں جو کلمات الہیہ کا ترجمہ ہے وہ بباعث قبل از وقت ہونے کے کسی جگہ مجمل ہے،
قبل از وقت ہونے کے، اور کسی جگہ معقولی رنگ کے لحاظ سے کوئی لفظ حقیقت سے پھیرا گیا ہے، حقیقت سے پھیرا گیا ہے، تو وہ حقیقت نہیں تھی، یعنی صرف عن ظاہر کیا گیا ہے، ظاہر سے پھیرا گیا۔ اور چونکہ اصل کلام الہی موجود ہے، اس کے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ کسی ایسی تعویل کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یا معذرت کے طور پر پیش فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کریں، وہ درست نہیں تھا۔ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ کسی ایسی تعویل کی پرواہ نہ کریں جو پیشگوئی کے ظہور سے پہلے کی گئی ہو، اور اس کو اجتہادی غلطی سمجھ لیں، کیونکہ پیشگوئی کی حقیقی تفسیر کا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت وہ پیشگوئی ظاہر ہو۔ تو اس طرح یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 93۔ اور پھر اس سے پہلے 1902 میں کشتی نو میں آپ نے بیان فرمایا، خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر مخفی کی مجھے خبر نہ دی۔ یہ جو ترجمہ تھا متوفی کا والا، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا، مسلمانوں کا رسمی عقیدہ لکھ دیا، تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ نبی نے کچھ بات کہہ دی اور وہ درست نہیں کر سکتا، یہ تو منکروں کا وتیرہ ہے، ان کی عادت ہے، جبکہ نبی خود ایک سادگی کے ساتھ جب بھی ہوتا ہے اپنی غلطی کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے۔ وہ جو جادو والی روایت ہے اس میں بھی ایسا آتا ہے، بھول جاتے تھے، اور اسی طرح اور جگہوں پر بھی۔ تو یہ بخاری کتاب الصلاۃ باب التوجہ نحو القبلہ، اس میں یہ روایت ہے کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، جیسا تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھولتا ہوں۔ اور یہ جو کہنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے غلط لکھا تھا اور پھر اس کو درست کیوں کیا، یہ درست بات نہیں ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں ان کا ایک عام سنت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مأمور نہیں فرماتا اس وقت وہ پہلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے رسم و رواج، تعلیم وغیرہ ان پر وہ کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے موافقت فرمایا کرتے تھے ان احکام کے بارے میں جن کے بارے میں آپ پر حکم نازل نہیں ہوتا تھا، ان تعلیمات کے بارے میں جن کے بارے میں آپ پر تعلیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ مسلم کتاب الفضائل باب و صدل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ و فرقی۔ تو ان کے اپنے عقائد میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انما انا بشر اختی و وسیب، اختی و وسیب، کہ میں ایک بشر ہوں اور میں خطا بھی کرتا ہوں اور بعض اوقات خطا کرتا ہوں اور اکثر ٹھیک ہوتا ہوں۔ تو لیکن ساتھ یہ بات کی ما حدثتکم عن اللہ سبحانہ فہو حق، کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہوں وہ حق ہے۔ وما قلت فیہ من قبل نفسی، جو میں اپنی طرف سے کہوں فإنما انا بشر اختی واسی، میں غلطی بھی کر سکوں۔ تو اس میں غلطی والی بات نبی کے لیے تو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے منشاء سے اس پر سربستہ راز کسی بھی امر کے بارے میں کھولتا ہے تو وہ اپنے پرانے عمل کو منسوخ کر کے نیک کی طرف آ جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بالکل یہی کہا اور اس کی وضاحتیں کی، ہم نے پہلے پروگراموں میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے توفی کی، توفی قرآن کریم میں
یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ معنی ٹھیک ہیں، پورا پورا لے لینا، پورا پورا دے دینا، اس طرح بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں توفی کا لفظ جو انی متوفی کا اس مادے سے اس باب میں اور اس منظر میں کہ خدا فاعل ہے اور بندہ مفعول ہے 25 دفعہ آیا۔ اس میں 2 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور باقی 23 جو ہیں ان میں قبض روح بمعنی موت آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 25 آیتوں کو کہاں کریں گے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے دو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ او نَتَوَفَّيَنَّكَ، وہاں نہیں کہتے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پورا اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اور باقی جگہ بھی 25 جگہ یتوفاہن الموت، وہ ان عورتوں جن کو علیحدگی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں، قرآن کریم کی منشا کے، اس کے حقیقی معنوں کے اور مقصد کے خلاف ہے۔ توفی کا معنی یہ کرنا کہ پورا پورا اٹھا لیا۔ پھر حدیث میں یہ لفظ سینکڑوں دفعہ آیا ہے، سینکڑوں دفعہ، کہ اللہ فاعل ہے، بندہ مفعول ہے اور باب تفاعل میں ہے، اور معنی قبض روح بمعنی موت ہے، سینکڑوں دفعہ۔ بار بار دیکھیں جس مرض میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فی مرض الذی توفی، کتاب الجنائز میں لے لیں، وہاں بھی 20 دفعہ یہ توفی کا لفظ آتا ہے اور کسی جگہ نہیں کرتے۔ آپ بھی عملاً یہ جس کے پاس جائیداد ہوتی ہے یا وراثت تقسیم ہوتے متوفی لکھتے ہیں۔ یہ ہماری کتابوں پر جو بزرگوں نے لکھی ہیں، ائمہ نے لکھی ہیں، ان میں المتوفی لکھا ہوتا ہے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ آسمان پر لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی جھوٹے ہیں، اور لغت نے، ائمہ نے کثرت کے ساتھ، یعنی صحابہ نے، یعنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بولا ہے یہ لفظ، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی پورا پورا لینے کے ہو؟ اور یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ توفی کا لفظ باب تفاعل میں ہو، اللہ فاعل ہو، بندہ مفعول ہو، یا ذی روح کوئی ہو اور وہ مفعول ہو، اور وہاں رات اور نیند کا قرینہ نہ ہو، تو سوائے معنی قبض روح کے بمعنی موت کے ہوتے ہی نہیں۔ 1000 روپے کا چیلنج دیا ہے، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب مصر ہے، وہاں قاہرہ یونیورسٹی کے مفتی ہیں، وائس چانسلر ہیں، یا مصر کے مفتی ہیں، ان میں استاد محمود شلتوت، استاد المراغی، استاد احمد ذکی ابو شادی، استاد احمد العجوز، استاد عبد الوہاب النجار، علامہ رشید زا، مفتی محمد عبدہ وغیرہ، اور ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، 20 کا تقریباً 15-20 سال، استاد احمد شلبی تھے، انہوں نے بڑے تمطراق کے ساتھ کئی ملکوں کی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیے ہیں اور توفی کے معنی موت کے کیے ہیں۔ تو یہ ایک نبی کی، اس معمور من اللہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا، اس کے قائم کردہ معنوں کو جھٹلانے کے لیے ایک ضد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ توفی کے معنی موت کے نہیں ہیں بلکہ پورا پورا لے لینے کے، میں حضرت مسیح علیہ السلام کا چیلنج جو ہے وہ ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے ازالہ حام میں یہ فرمایا، بعض علماء وقت کو اس بات پر سخت غلو ہے کہ مسیح ابن مریم فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور حیات جسمانی دنیاوی کے ساتھ آسمان پر موجود ہے، اور نہایت بے باکی اور شوخی کی راہ سے کہتے ہیں توفی کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے، اس کے معنی وفات دینا نہیں ہے بلکہ پورا لینا ہے، یعنی یہ کہ روح کے ساتھ جسم کو بھی لے لینا، مگر ایسے معنی کرنا ان کا سراسر افتراء ہے۔ قرآن کریم کا عموماً التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دے دینے کے معنوں پر ہر ایک جگہ اس کو استعمال کرتا ہے قرآن کریم۔ یہی محاورہ تمام حدیثوں اور جمیع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔
جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا ہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے، کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا لفظ کبھی قبض جسم کی نسبت استعمال کیا گیا ہو۔ یہ دیکھیں کتنا اس میں جلال ہے اس عبارت میں، اور کوئی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا سوائے اس کے کہ وہ منکر ہو۔ بلکہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے، وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی میں آیا ہے، نہ قبض جسم کے معنوں میں۔ کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں، کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں، کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغائر نہیں، یعنی اس سے غیر نہیں۔ غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کے گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذوی روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو، وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا، اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ غزال الحام صفحہ 603، روحانی خزائن جلد 3۔ کون اس چیلنج کے سامنے ٹھہرا ہے یا ٹھہر سکتا ہے؟ اس کے باوجود ایک دنیا ہے جو ادھر ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن ان کو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حسرت ہے مجھے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس پر استہزاء کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں پس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اب زندہ ہیں، جو اب زندہ موجود ہیں، وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ یہ مامور من اللہ کی آواز ہے، اس شخص کی آواز جس کی زبان سے خدا بول رہا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک پیش گوئی تھی جو سر چڑھ کر بولی ہے، جادو کی طرح سر چڑھ کر بولی۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا، میں تو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام۔ فرمایا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تذکرۃ الشہادتین صفحہ 67۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی سے نسلیں آگے گزر چکی ہیں، 3 کی بجائے 5ویں 6ٹھی نسل جا رہی ہے۔ کسی نے مسیح کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھا، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن دوسری طرف ہم یہ نظارہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیج بویا تھا وہ ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور کثرت کے ساتھ پھیل رہا ہے،
اور ادھر دوسری طرف ان کے علماء، پڑھے لکھے علماء اب یوٹیوب پر نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں توفی کے معنی موت دینے کے ہیں، خدا کا خوف کرو، وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو اور صحیح معنی کرو۔ یہ خدا کی تقدیر ہے جو نافذ ہو کر رہے گی، یہ اس گھبراہٹ اور نا امیدی کی وجہ سے بدظنی پیدا ہوئی ہے جو ان کے اپنے عقیدوں سے ہے۔ تو ہر وہ شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتا ہے اس پہلو سے، میں اس کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کے علاوہ ان کے لیے کوئی مسیح نہیں، آؤ اس کو قبول کرو۔ یہ وہ راہ نجات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہے، جنتوں کی وارث کرتی ہے۔ یہ وہ مسیح ہے جس کو قبول کرنا ہے، ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کو مانا اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حدیث صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ناظرین کرام، اعتراضات سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پر ان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی ایک الہی تحریک۔